وہ بڑی خوفناک رات تھی۔ گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا۔ ایک سمت سے شہر کے تمام قبیلوں کے نمائندہ قاتل ننگی تلواریں لے کر نکل رہے ہیں کہ آج اس شخص کا خاتمہ ہی کیے دیتے ہیں جس نے قوم میں تفریق ڈال دی ہے، جبکہ ایک دوسری سمت سے ایک دوست 2 اونٹ لے کر خاموشی سے نکلتا ہے کہ اپنے محبوب دوست کو لے کر اس شہر سے نکل جائے جس کے باسی ظالم ہو گئے ہیں۔ دونوں دوست اسی گھٹا ٹوپ اندھیری رات میں خاموشی سے شہر سے نکل جاتے ہیں۔ یہ عظیم دوست محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے گھر، خاندان، کاروبار اور مال و اسباب سب کو دین کے غلبے کے مشن کے لیے قربان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی حدود سے نکل کر کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں اور بہتے آنسوؤں کے ساتھ فرماتے ہیں، اے مکہ، تو کتنا پیارا شہر ہے، تو مجھے کس قدر محبوب ہے۔ اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں تیرے سوا کسی دوسرے مقام پر سکونت اختیار نہ کرتا۔ اسی غم کی حالت میں زبان مبارک سے ایک عظیم دعا نکلتی ہے، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اے پروردگار، تو مجھے جہاں بھی لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار فرما دے۔ دعا کر کے مدینے کی طرف سفر شروع کر دیا جاتا ہے۔ 22 دن تک چھپ چھپا کر سفر جاری رکھا جاتا ہے۔ مکہ کے سرداروں نے پورے علاقے میں مخبر اور قاتل پھیلا دیے ہیں، بڑے بڑے انعامات مقرر کیے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ لے کر آئیں۔ آج یہ امت اس کرب و غم کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتی جس سے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم اس ہجرت کے دوران گزرے۔ سفر کی صعوبتیں ہیں، ایک نئے شہر کی آمد ہے، اور دل میں کئی خدشات ہیں کہ نہ جانے اس شہر کے لوگ کیسے پیش آئیں گے اور کیسے خطرات ابھی منتظر ہیں۔ شہر آیا ہی چاہتا ہے۔ ایسے میں ایک ٹیلے پر کھڑی بہت سی معصوم بچیوں کی گنگناہٹ سنائی دیتی ہے، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع۔ انسانیت نے اس سے خوبصورت نشید کبھی نہ سنا ہوگا۔ ان بچیوں کے خوبصورت خوش آمدید کے نغمے سے گویا ساری تھکن دور ہو گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے امن اور اطمینان سے شہر میں داخل ہوئے۔ یہ ہجرت کا نصیحت افروز سفر ہر سال امت مسلمہ کو یہ سبق یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی رضا اور اس کے دین کے غلبے اور اقامت کی کوشش انسانیت کی معراج ہے۔ یہ کوشش کہ اللہ کا دین اس کی زمین پر نافذ ہو، اس کے مقابلے میں وطن، قوم، گھر، کاروبار، رشتہ دار اور عزیز کسی کی کوئی اہمیت نہیں۔ سب سے قیمتی چیز اللہ کی رضا اور اس کے دین کا غلبہ ہے۔